40 दिन سے زائد جنگ کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان میں مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات کا کوئی حتمی نتیجہ تو نہیں نکلا، لیکن وہ جنگ جس کی وجہ سے ایران اور امریکہ کو مذاکرات کرنے پڑے، اس جنگ کی منصوبہ بندی امریکہ نے کیسے کی؟ وائٹ ہاؤس کے خفیہ کمرے میں کیا ہوا؟ وہ فیصلے جس نے دنیا کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ ایک کمرہ، ایک میز، چند چہرے اور ایک ایسا فیصلہ جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ یہ وائٹ ہاؤس سچویشن روم تھا، وہی کمرہ جہاں امریکہ کے سب سے خفیہ اور خطرناک ملٹری ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں۔ اور اس دن سامنے بیٹھے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، بنجمن نیتن یاہو۔ یہ صرف ایک ملاقات نہیں تھی، یہ مشرق وسطیٰ کی آنے والی جنگ کا نقشہ تھا۔ سوال یہ ہے، کیا جنگ اسی دن طے ہو گئی تھی؟ 11 فروری کی صبح تقریباً 11 بجے نیتن یاہو ایک بلیک SUV میں وائٹ ہاؤس پہنچے۔ میٹنگ کو اتنا خفیہ رکھا گیا تھا کہ کئی سینئر کیبنٹ سیکریٹریز کو بھی خبر نہیں تھی، یہاں تک کہ وائس پریزیڈنٹ JD وینس اس پہلی میٹنگ میں موجود نہیں تھے کیونکہ وہ آذربائیجان میں تھے۔ یہ سیکریسی خود اس بات کی علامت تھی کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ سچویشن روم میں بڑی اسکرینز پر موساد ڈائریکٹر ڈیوڈ برنی اور اسرائیلی ملٹری آفیشلز لائیو تھے۔ نیتن یاہو نے ایک ایگریسو پچ دی۔ انہوں نے کہا، اب وقت آ گیا ہے ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام تباہ کرنے کا، رجیم انتہائی کمزور کرنے کا، عوامی بغاوت دوبارہ شروع کروانے کا، حکومت کی تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے اور کردش فائٹرز عراق سے ایران میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے پورے ماسٹر پلان کو رکھنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے انہوں نے ایک مختصر ویڈیو بھی دکھائی جس میں ایران کی رجیم تبدیل کر کے حکومت کرنے کے لیے ممکنہ نئے رہنماؤں کے چہرے دکھائے گئے۔ ان میں شامل تھے رضا پہلوی، یعنی بات صرف اسٹرائکس کی نہیں بلکہ رجیم چینج تک جا چکی تھی۔ اگلے ہی دن امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی نے اوور نائٹ اسسمنٹ تیار کیا۔ اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا: آیت اللہ خامنئی کو نشانہ بنانا، ملٹری ڈی گریڈیشن، میزائل اور ڈرون کیپیبلٹی مکمل طور پر تباہ کرنا، پاپولر اپرائزنگ، ملک میں بغاوت، رجیم چینج، نئی سیکولر لیڈرشپ۔ امریکی انٹیلیجنس نے کہا، پہلے 2 آبجیکٹیوز اچیویبل ہیں لیکن آخری 2 ڈیٹیچڈ فرام ریالٹی، حقیقت سے کافی دور ہیں اور موجودہ صورتحال میں انہیں ممکن بنانا تقریباً ناممکن ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے رکھے گئے ماسٹر پلان پر اس میٹنگ میں موجود CIA ڈائریکٹر جان ریڈ کلیف نے ایک لفظ استعمال کیا، فارسیکل، یعنی مذائقہ خیز۔ مارکو روبیو نے مزید سخت الفاظ میں کہا، ان ادر ورڈز اٹس بولشٹ۔ سب سے زیادہ مخالفت JD وینس نے کی۔ انہوں نے خبردار کیا، ریجنل کیوس، ہزاروں کیجویلٹیز ہوئیں تو ہماری یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے لیے پولیٹیکل بیک لیش ثابت ہوگا اور ہمارا اپنا لوگوں سے وعدہ نو نیو وارز کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہمیں مستقبل میں امریکی سیاست میں بھاری نقصان کا سامنا ہوگا۔ جنرل ڈین کین نے خبردار کیا کہ امریکی دفاعی صلاحیت پہلے ہی دباؤ میں ہے کیونکہ یوکرین اور اسرائیل کو مسلسل فوجی معاونت فراہم کرنے کے باعث امریکہ کے میزائل انٹرسیپٹرز اور اسلحے کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں، جبکہ فوری طور پر ان ذخائر کو دوبارہ بھرنا بھی آسان نہیں، جو کسی طویل جنگ کی صورت میں واشنگٹن کے لیے ایک بڑا اسٹریٹجک چیلنج بن سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے بار بار ایک سوال اٹھایا، اینڈ دین واٹ؟ یعنی حملے کے بعد کیا؟ اگر ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے تو، اگر اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو جاتی ہے تو، اگر جنگ ویک سے منتھ تک چلی گئی تو؟ یہاں سب سے اہم چیز تھی کنفیوژن۔ ٹرمپ کے کئی ایڈوائزرز اسی کنفیوژن میں مبتلا تھے کہ ایران کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن ٹرمپ کا اعتماد غیر معمولی حد تک بلند تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جنگ مختصر اور فیصلہ کن ثابت ہوگی اور ایران جلدی ہتھیار ڈالنے یا پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ان کا یہی پر اعتماد انداز اس سے قبل بھی مختلف فوجی کارروائیوں اور عسکری فیصلوں میں نمایاں طور پر دیکھا جا چکا ہے۔ 26 فروری شام 5 بجے فائنل سچویشن روم میٹنگ، تمام کی پلیئرز موجود جن میں ٹرمپ، JD وینس، سوزی وائلز، مارکو روبیو، پیٹ ہیکسٹ، ڈین کین، ریڈ کلف، کیرولین لیوٹ، اسٹیون چینگ۔
जेडी वेंस ने कहा आई थिंक दिस इज अ बैड आइडिया। रूबियो ने कहा अगर ऑब्जेक्टिव रिजीम चेंज है तो ना करें, अगर मिसाइल प्रोग्राम डिस्ट्रॉय करना है तो मुमकिन है। डिफेंस सेक्रेटरी पेट हेग्सेथ ने कहा इवेंचुअली करना ही है तो अभी कर लेते हैं। और फिर ट्रंप ने फैसला सुना दिया आई थिंक वी नीड टू डू इट। अगले दिन एयरफोर्स वन से डेडलाइन से 22 मिनट पहले आखिरी हुक्म जारी हुआ, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इज अप्रूव्ड, नो अबॉर्ट्स, गुड लक। ये वो जुमला था जिसने तारीख का रुख बदल दिया। अब सवाल ये है, क्या ये फैसला सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट के लिए था या असल मकसद ईरानियन रिजीम चेंज था या जेडी वेंस दुरुस्त थे? क्या दुनिया एक लंबी रीजनल वॉर के दहाने पर खड़ी है?